الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. محشر میں منکروں کی ذرا شکل دیکھنا، صدیق جب اٹھیں گے رسول خدا کے ساتھ. اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے. ہو جس دل میں بو صدیق کا فاروق کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. درود پاک. یہ جو میری طرف پیٹ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ادھر بیٹھ جائیں. میری گستاخی ہو رہی ہے نا، آپ کی پیٹ میری طرف ہو رہی ہے، آپ بیٹھ جائیں. پیچھے والوں کو بھی سکون مل گیا ہوگا. دیکھا کتنے دل سے بے شک نکلے ہیں. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، آج کا یہ پروگرام غالباً ذکر مصطفیٰ اور عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے. اس عنوان پر گفتگو ہوئی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آگے اور حضرات بھی آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی آج نہیں ہو رہا، بلکہ یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے. اور مصطفیٰ دنیا میں آئے نہیں تو اس وقت بھی ہو رہا ہے.
اب جب دنیا بنی نہیں تھی اس وقت بھی ہو رہا تھا. ہمیشہ کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو پھر اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن میرے نبی دنیا میں آئے نہیں، میرے نبی کا ذکر پہلے سے چلتا آ رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور قیامت تک آنے والے ہر ذی شعور انسان کی زبان پر ذکر مصطفیٰ ضرور ہوگا. اور یہ ایسا نام اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کا بنایا کہ جس نام کی برکت ہی کچھ اور ہے. اسی لیے علماء نے لکھا جس کی اولاد نرینہ نہ ہو رہی ہو وہ نیت کرے کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اس نام کی برکت سے اللہ اسے اولاد نرینہ دے گا. کیونکہ جس سال میرے نبی پیدا ہوئے اس سال جتنی عورتیں امید سے تھی اللہ نے سب کو اولاد نرینہ نبی کے صدقے عطا کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت، اور اتنی برکت ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی دسترخوان پر لوگ کھانا کھا رہے ہوں اور اس میں کوئی نام محمد والا بھی شریک ہو جائے تو اس کھانے کی اس قیامت کے دن کسی سے بھی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ نام محمد کی اللہ قیامت میں لاج رکھے گا. یہ اسم محمد کی برکت ہے. اسی لیے اس اسم کا کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی ایک بار درود پڑھتا ہے تو صلی اللہ علیہ اشرا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. ہم آج اسم محمد کی برکت لیتے ہیں اور ذکر محمد کرتے ہیں تو اسم محمد کی برکات ہمیں ملتی ہیں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اسم محمد کی برکت لیں، لیکن ان میں پھر وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو جسم محمد کی برکت لیتے تھے. بھائی میں نے اور تو نے تو اسم محمد کی برکت لی، بچے کا نام محمد رکھ لیا تو اسم محمد کی برکت لی، اپنے یہاں نبی پر درود پڑھ لیا تو اسم محمد کی برکت لی، کھانے میں کسی محمد نام والے کو شریک کر دیا تو اسم محمد کی برکت لی، نبی پر درود پڑھ لیا تو اسم محمد کی برکت لی. لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو جسم محمد کی برکت لیتا تھا، نبی سے ہاتھ ملاتا تھا، نبی سے گلے لگتا تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتا تھا. اسی طبقے کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. وہ اسم محمد کے ساتھ ساتھ جسم محمد کی برکت بھی لیتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اشیاء کی بھی برکت لیا کرتے تھے. کیسی برکت لیتے ہیں؟ ایک شخص جس نے نبی کی توہین کی، نبی نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کر کے میرا دل ٹھنڈا کرے گا؟ تو ایک صحابی نے جا کے اسے قتل کیا. نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں رب سے کہوں گا رب تیری حاجتوں کو پورا کرے گا. اس نے کہا بس آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ آپ عصا مجھے دے دیں، یہ اپنی قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا، میدان حشر میں اٹھوں گا تاکہ قیامت کے دن یہ عصا لے کر آؤں اور آپ کو میں بتاؤں میں آپ کا وہی ساتھی ہوں جس نے کبھی آپ کے دل کو ٹھنڈا کیا تھا. آپ مجھے پہچان کر میری شفاعت کر دیں. تو یہ دیکھو رسول اللہ کی طرف منسوب جو چیزیں ہیں ان کی بھی برکتیں یہ حضرات لیتے تھے. تو جس میں محمد کی برکت کیوں نہ لے؟ میں نے رات ایک جلسے میں کہا یہ دیکھو نبی کی طرف منسوب چادر ہے، اس کی کتنی برکت ہے اور وہ صحابہ اس کے مزے لیتے. انہی میں ایک حضرت علی ہے. کسی نے کہا علی تمہیں نیند کب پیاری آئی؟ علی کہتے جس رات نبی اپنی چادر میں مجھے سلا کے گئے اتنی میٹھی نیند مجھے کبھی بھی نہیں آئی جتنی میٹھی نیند مجھے اس دن آئی جس دن محمد الرسول اللہ کی چادر میں سویا ہوں. اب علی ایک دن اس چادر میں سو گئے اور انہیں نیند میٹھی آ گئی. ہاں کیوں نہ آئے کہ چادر مصطفیٰ کی تھی، ردائے مصطفیٰ تھی، بردائے مصطفیٰ تھا، اس لیے اسے نیند علی کو بڑی میٹھی آئی کیونکہ چادر نبی کی تھی، وہ چادر مصطفیٰ کی تھی، وہ چادر محمد الرسول اللہ کی تھی. تو علی کہتے اس رات مجھے بڑی میٹھی نیند آئی. ذرا توجہ کرنا، میں نے رات بھی ایک جگہ کہا علی ایک رات اس چادر میں سوئے تو علی کو مزہ آتا ہے، نیند میٹھی آتی ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو کہتے ہیں
سے چادر نکالو. نکالی تو کہا یہ میرے نبی کی چادر ہے. جب مجھے قبر میں لٹاؤ تو میرے اوپر یہ چادر رکھ دینا تاکہ دنیا کو پتا چلے جو علی ایک رات محمد کی چادر میں سوئے نیند اسے بھی میٹھی آتی ہے، اور جو معاویہ 1400 سال سے اپنی قبر میں محمد کی چادر میں سو رہا ہے نیند اسے بھی میٹھی آ رہی ہے. نیند اسے بھی. اسی لیے کسی حدیث میں کسی صحابی کے لیے یہ فضیلت نہیں، فضیلت ہے تو حضرت معاویہ کی کہ یبعث اللہ یوم القیامہ، اللہ معاویہ کو قیامت میں اس طرح اٹھائیں گے وعلیہ رجاء من نور الایمان، معاویہ کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی. اور یہ چادر یہی چادر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگی. بھائی دیکھو نا نبی کا پھر مقام، تو نبی کے جسم سے جو چیز لگے اس کو بھی تو اللہ عزت دیتا ہے نا. اس عزت کا حال دیکھو. ایک کپڑا کسی دکان میں بنا ہوگا، مکہ میں بکا ہوگا، نبی نے لیا ہوگا، کسی درزی نے سیا ہوگا. یہی کپڑے نبی نے پہنے میں ہیں تو جبریل آ گئے. آقا چلنا ہے، معراج کا سفر کرنا ہے. اب معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، براق بھی آ گیا، اب حضرت جبریل بھی آ گئے. اب کہتے ہیں جی نبی کو اٹھائیں، تو کیسے اٹھائیں؟ یوں ہلا کے. یہ چیز تو جبریل مناسب نہیں کرتے تھے، نہیں سمجھتے تھے کہ یوں ہلائے نبی کو. یہ تو آج کا بدتمیز کارکن ہوتا ہے جو سیلفی کے لیے حضرت ہی کو پورا گھماتا ہے. اب بھائی آواز دیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں. تو کہتے ہیں جبریل نے نبی کی تلیوں پہ بوسہ دیا، آقا کی آنکھ کھل گئی. پھر کسی منچلے شاعر نے زبان حال سے کہا کہ میں نے جبریل سے پوچھا تو نے طور سینا بھی دیکھا ہے، حسن یوسف بھی دیکھا ہے، جمال عیسیٰ بھی دیکھا ہے، تو نے قد آدم بھی دیکھا ہے، جوہنوں کا جوش بھی دیکھا ہے، تو نے جنت کے حور و غلمان بھی دیکھے ہیں، جنت کی نہر اور محل بھی دیکھے ہیں. بتا جبریل تجھے رب کی قسم تجھے مزہ کہاں آیا؟ تو جبریل تڑپ کے کہتا ہے نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں پایا مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا. مزہ جو محمد کی بولو تلیوں میں پایا. یار میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ میں پھر اسی طرف جاتا ہوں. جبریل نے یوں بوسہ دیا، کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے. جبریل کہتا ہے نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں پایا مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا. میں کہا جبریل یہ تھوڑی دیر صرف بوسے میں لگے، تو کہتا ہے اتنا مزہ آیا کہ کبھی ایسا مزہ کہیں آیا ہی نہیں، ایسا سکون ملا، ایسا سکون مجھے ملا ہی نہیں. تو جبریل تجھے اتنا سکون اتنی دیر میں ملا ہے تو جو 1400 سال سے نبی کی تلیوں کے پاس سو رہا ہے اسے کتنا سکون مل رہا ہوگا. جو 1400 سال سے اور زبان حال سے صدیق کہہ رہا ہوگا آقا تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں محمد کے قدم تک پہنچا. اب نبی معراج پہ گئے، بہت بلندی پہ گئے اور جنت تک گئے، عرش تک گئے، سیر کر کے واپس آئے. یہ جو مستشرقین ہیں، غامدی ٹائپ کے لوگ جو ہر بات میں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اس طرح کے لوگ کہتے ہیں جی وہ نبی خواب میں گئے تھے. ایک آدمی کیسے جا سکتا ہے؟ اوپر آگ کا ہیولہ ہے، آگے پھر خلا ہے، آکسیجن نہیں ہے، پھر آگ کی بہت بڑی وادی ہے، کیسے گزرے ہوں گے؟ میں نے کہا کیا ہے تو؟ کہتا ہے میں آدمی ہوں. میں نے کہا آدمی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آدم کی اولاد کو. میں نے کہا جس رستے سے نبی کو کہتا ہے یہ کیسے چلے گئے ہوں گے؟ آکسیجن بھی نہیں ہے، آگ کا ہیولہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. صرف نبی گئے یا وہاں سے کوئی اسی رستے سے آیا بھی تھا؟ نہیں سمجھ آئی؟ بلکہ آئی بھی تھی.
آیا بھی تھا اسی رستے سے اور آئی بھی تھی، وہ کون؟ بولو، میں تم سے بھی ذرا سوال کروں نا، مولویوں سے ہی سنتے ہو، ذرا تم میں بھی دیکھو نا کتنے ٹیلنٹ ہے۔ بابا اسی رستے سے کوئی آیا بھی تھا اور کوئی آئی بھی تھی۔ جو آیا تھا اسے آدم کہتے ہیں، جو آئی تھی اسے حوا کہتے ہیں۔ تو جو رب آدم اور حوا کو اسی راستے سے آسمان سے زمین تک لا سکتا ہے، وہ رب محمد رسول اللہ کو اسی راستے سے لے جا کے واپس کیوں نہیں لا سکتا؟ سمجھ آ گئی بات یا نہیں؟ اسی راستے سے گئے۔ بتا رہا تھا کہ نبی کی نسبت جس سے ہے وہ بھی بلند۔ اب وہ لباس نبی نے پہنا ہے، وہ لباس بھی جا رہا ہے۔ نبی پہلے آسمان پہ، لباس پہلے آسمان پہ، نبی ساتویں آسمان پہ، لباس ساتویں آسمان پہ، نبی بیت المعمور پہ، لباس بیت المعمور پہ، نبی جنت میں، لباس بھی کیا کرے؟ بابا لباس مصطفیٰ ہے تو لباس نبی نبی سے جدا تو نہیں ہو سکتا۔ جہاں نبی ہوگا وہاں لباس نبی بھی ہوگا، اگرچہ لباس کا مقام نبی جیسا نہیں ہے، لباس کا مرتبہ نبی جیسا نہیں ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ جہاں نبی ہوگا لباس نبی بھی ہوگا، جہاں نبی ہوگا لباس نبی بھی ہوگا۔ بابا جہاں پیغمبر ہوگا وہاں لباس پیغمبر بھی ہوگا۔ جب یہ بات پکی ہے کہ جہاں نبی ہوگا وہاں لباس نبی بھی ہوگا، تو میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو قرآن میں نبی کا لباس، نبی کی بیویوں کو کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مانا کہ عائشہ کا مقام نبی جیسا نہیں ہے، حضرت خدیجہ کا مقام نبی جیسا نہیں ہے، ام حبیبہ و حفصہ کا مقام نبی جیسا نہیں ہے، لیکن کیا کرے، یہ لباس نبی ہے جو نبی کی بیویاں ہیں، اور جنت کے جس طبقے پہ نبی ہوں گے اسی طبقے پہ لباس نبی بھی ہوں گے۔ جہاں جنت میں نبی وہیں میری تیری ماں عائشہ بھی ہوگی، کیونکہ جہاں نبی ہوں گے لباس نبی بھی، اور لباس کہا نبی کی بیویوں کو کہ یہ آپ کا لباس ہیں۔ کس کو کہا؟ بولو، یہ آپ کا۔ تو جہاں نبی وہاں لباس نبی۔ اب چلتے جا رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ ہر آسمان پہ ہو رہا ہے، عرش پہ ہو رہا ہے، واپس آئے تو وہاں بھی ہو رہا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ملے، کیا لے کر آئے؟ یہ نمازیں 50 کا زیادہ ہیں، کم کرائی، پھر 5، پھر 5، پھر 5، کرتے کرتے 5 رہ گئیں۔ اتنے چکر لگائے، فرمایا واپس جاؤ، یہ 5 بھی زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ کہا اب شرم آتی ہے۔ پنجاب میں کوئی خطیب تقریر کر رہا تھا نا، ایک نماز سے تنگ بیچارہ کھڑا ہوا، کہے گا میرا سونا نبی ایک چکر اور لا پہندا تو ساڑھا کم بڑھ گیا۔ اور جس کو اس میں شوق آتا ہے، مزہ آتا ہے، ان سے پوچھو کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ اللہ جب جنت دیں گے، میں کہوں گا اللہ یہ جنت کسی مسلمان کو دے دے، مجھے تو اپنے عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ دے، جو مزہ تیرے سامنے کھڑے ہونے میں آتا ہے وہ مجھے تیری جنت میں بھی نہیں آتا۔ اصل میں یہ پہلے ہی ہو سکتی تھی 5، لیکن بار بار بلایا جا رہا ہے، بھانے سے بلایا جا رہا ہے۔ محبت ہوتی ہے نا جس سے، تو آدمی جب اس کو رخصت کرنے لگتا ہے تو گلے ملتا ہے، حضرت اچھا حضرت وہ ایک بات تھی، پھر جب اچھا حضرت وہ ذرا اپنا نمبر تو دیجئے گا، بار بار سے روکا جاتا ہے تاکہ ملاقات کا اور بھی جناب موقع ملے۔ یہ بھی بار بار جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے، اور بار بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا جا رہا ہے، اور ان کی عظمت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ذکر مصطفیٰ ہر نبی کی زبان پر دہرایا جا رہا ہے، ہر فرشتے کی زبان پہ دہرایا جا رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ساری کائنات میں ذکر مصطفیٰ کو رب نے عام کر دیا ہے؟ شعراء کی زبان پر ذکر مصطفیٰ، خطیبوں کی زبان پر ذکر مصطفیٰ، معلموں کی زبان پر ذکر مصطفیٰ، مفسرین و محدثین کی زبان پہ ذکر مصطفیٰ۔ قرآن میں دیکھو تو ذکر مصطفیٰ، تورات و زبور انجیل میں دیکھو تو
ذکر مصطفیٰ، آزانوں میں دیکھو تو ذکر مصطفیٰ، اقامت میں دیکھو تو ذکر مصطفیٰ، قبر کے سوالات میں دیکھو تو ذکر مصطفیٰ، آخرت کی پیشی میں دیکھو تو ذکر مصطفیٰ، جہاں جہاں تک تذکرہ خدا کا ہوگا وہی پر ذکر مصطفیٰ کا بھی ہوگا۔ ابھی نبی آئے نہیں، ذکر مصطفیٰ پہلے ہے۔ نبی آئے نہیں، ذکر مصطفیٰ، لیکن تمہیں بتا دوں یہ نبی ہی کی فیض کی برکت ہے کہ نبی کے صحابہ بھی آئے نہیں، ذکر صحابہ بھی پہلے۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اے نبی تیرے یاروں کی مثال تورات میں بھی ہے، تیرے یاروں کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ آئے نہیں، ذکر پہلے۔ میں کہا کرتا ہوں عموماً، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ میری قوم کہتی ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا میں یہاں کی حکمرانی دوں گا، اپنے پیاروں کو یہاں کی خلافت دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا تو بنی اسرائیل نے کہا اللہ سے کہنا ہمیں ملے۔ کہا اللہ یہ قوم کہتی ہے، اللہ نے کہا ان کو دوں، جن کو میں نے من اور سلوہ دیا تو ناشکری کرتے تھے ان کو کیوں نہ دوں، جن کے پیٹ پہ پتھر ہوں گے لیکن سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہوں گے، ان کو دوں جنہیں تو نے کہا تو میں عمالقہ سے لڑنا ہے تو یہ کہتے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ان کو کیوں نہ دوں جو اپنے نبی کے اشارے پہ اپنے گھوڑوں کے رخ کے سمندر کی طرف بھی پھیر دیں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آخری اس نبی الامی کی اتباع کرنے والوں کو یہاں کی حکمرانی دوں گا۔ ابھی صحابہ آئے نہیں۔ اچھا یہ علاقہ فتح حضرت عمر کے دور میں ہوا، یہ مصر کا علاقہ۔ کس کے دور میں؟ آج یہ کہتا ہے کالا کہ میں عمر کی خلافت کو نہیں مانتا، میں نے کہا کھوتی دیا، سوری غلطی ہو گئی، انی دیا، یہ بھی غلطی ہو گئی، کالی دیا، تو عمر کی خلافت کو نہ ماننا، عمر پیدا بھی نہیں ہوا، اس کی خلافت کے فیصلے رب نے پہلے کر دیے۔ اب بتایا کہ یہ آخری اس نبی الامی کی اتباع کرنے والوں کو یہاں کی خلافت دوں گا، حکمرانی دوں گا۔ پھر اگلی بات میں کہا کرتا ہوں کہ ان بنی اسرائیلیوں کے دل میں صحابہ کا بغض آ گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک قوم آئی نہیں، ان کو ملے گی حکمرانی، ہمیں نہیں مل رہی۔ صحابہ کا بغض بنی اسرائیلیوں کے دل میں آیا، بھی صحابہ آئے نہیں، ابھی کارنامے سر انجام نہیں دیے، ابھی والعادیات ضبح والے گھوڑوں پہ نہیں بیٹھے، ابھی ان اللہ یحب الذین یقاتلون والی صف ابھی آرا نہیں ہوئے، ابھی فضربوا فوق الاعناق پر عمل نہیں ہوا۔ ان کے دل میں بغض آ گیا، بنی اسرائیلیوں کے دل میں، تو اللہ نے دو سزائیں دی۔ پہلی سزا موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو پیچھے قوم نے بچڑا بنایا، سامری نے سارے جانور کے پجاری بن گئے۔ پہلی سزا اللہ دیتے ہیں کہ جو بغض صحابہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے جانور کا پجاری بناتے ہیں۔ کس کا پجاری؟ بولے۔ اب دوسری سزا اللہ نے یہ دی، یہ کیا مسئلہ ہے یار بھائی، اتنی ٹینشن کیوں پیدا کرتے ہو؟ ایسا جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ وہ۔ ابھی کوئی آ رہے ہیں کیا؟ ہاں، کس نے افواہ پھیلائی؟ نہیں، ہم کوئی پاگل ہیں جو ادھر لگے ہوئے، ادھر وہ ادھر باتیں کر رہے ہیں، وہ ادھر ٹینشن کچھ ہو رہا ہے، کچھ آ رہا ہے، کوئی یہ وہ۔ ہمارے مہمان حضرت شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ کا پرچم زمانے بھر میں سجا دیا ہے، وہ کون ہے جس نے دین کا پرچم زمانے۔ حضرت کا تفصیلی بیان ہوگا،
میں عرض کر رہا تھا کہ بغض صحابہ کی اللہ نے 2 سزائیں دی. پہلی سزا بنی اسرائیل کو کیا ملی؟ جانور کے پجاری بن گئے. دوسری سزا ملی موسیٰ علیہ السلام طور سے قوم کو دیکھا کوئی جانور کو پوج رہا ہے، کوئی اس کے آگے چاول رکھ رہا ہے، کوئی اس کے نیچے سے گزر رہا ہے. قوم کی طرف مخاطب ہوئے اور قوم کو جھڑکی دی. قوم نے کہا کیا کریں؟ تو اللہ نے کہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے موسیٰ نے کہو کہ اب اپنے آپ کو مارنا شروع کرو. یہ سورہ بقرہ ہے. اللہ نے یہ سزا دی. اب وہ اپنے پاس تلوار لائے، چاقو لائے، چھریاں لائے اور اپنی پٹائی کرنے لگے. اور وہ بنی اسرائیلی جب اپنے کو پیٹ رہے تھے تو ادھر سے فطرت ہنستے ہوئے کہہ رہی ہوگی ہو جس دل میں بغض صدیق کا فاروق کا ہے، یہی بہتر وہ سینہ سدا پڑتا ہے. تو ذکر نبی بھی پہلے اور ذکر صحابہ بھی. نبی آئے نہیں، تذکرہ پہلے. صحابہ آئے نہیں، تذکرہ پہلے. آج اللہ نے جو صحابہ کو عزت و احترام سے نوازا ہے، یہ فیض میرے نبی کا ہے، یہ صحبت مصطفیٰ کا اثر ہے. آج جو ان کا احترام و ادب ہم کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے پیغمبر کا دیدار کیا ہے، نبی کے شاگرد بنے ہیں، نبی کے ساتھ شانہ بشانہ رہے ہیں، نبی کے اشاروں پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. ہاں ہماری نسبت ان سے اس لیے ہے کہ ان کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وفادار ہیں، جانثار ہیں، پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں. اور جو نبی کے چوکیدار ہیں الحمدللہ ہم ان کے پہرے دار ہیں. اسی پہرے داری کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے ایک بل منظور ہوا تو بہت ساروں کے پیٹ میں مروڑ ہوئی اور ابھی تک ہے. اور ایسی مروڑ کہ بس وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. حالانکہ یہ بل تو گستاخوں کے خلاف تھا نا. آپ تو فرماتے تھے میٹنگز میں کہ جناب ہم تو گستاخ نہیں، ہمارے تو مراجوں نے اور بابوں نے لکھا ہے کہ گستاخی حرام ہے، توہین حرام ہے. جب لکھا ہے اگر تم تقیہ نہیں کر رہے اور واقعی یہ بات اگر لکھی ہے تم نے تو پھر ابھی تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے، پریشانی کیوں ہو رہی ہے، پیڑ میں مروڑ کیوں ہو رہے ہیں؟ تم کیوں اپنے پہ لے رہے ہو؟ اس لیے نا کہ پتہ چلتا ہے کہ گستاخ تم بھی ہو. ورنہ اس بل میں کوئی شیعہ سنی کا لفظ نہیں ہے. اس میں یہ کہ جو بھی صحابہ اہل بیت کی توہین کرے اس کی یہ سزا ہوگی. آپ مجھے بتاؤ اس کی سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ بولے گستاخ صحابہ کی ایک ہی سزا، سلطن سے جدا سلطن. اس لیے یاد رکھو آج اگر اس بل سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لو وہ گستاخ ہے. کیونکہ اگر یہاں چوروں کے خلاف کوئی قانون بنے اور کوئی اٹھے اور کہے یہ قانون مجھے قبول نہیں ہے تو کیا مطلب ہے کہ چور ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ جو چور نہیں ہو وہ کہے گا بابا اس سے بھی زیادہ سخت سزا ہونی چاہیے، چوریاں ختم ہو. ڈاکوؤں کے خلاف اس سے بھی زیادہ سخت قانون ہونا چاہیے تاکہ ڈکیتی ختم ہو. اور جو ان کے حق میں بولے گا سمجھ لو چور بھتہ بھی اسے دیتے ہیں، ڈاکو کچھ بھتہ بھی وہاں دیتے ہیں. اس لیے یہ ان کی طرفداری کر رہا ہے. اس بل کے خلاف بھی اگر کوئی بولتا ہے تو در حقیقت وہ گستاخ ہے اور گستاخوں کا سرپرست ہے. اگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں، جب نہیں ہے تو اس قانون سے پریشان ہونے کی بھی پھر آپ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور کوئی پریشان ہو یا پشیمان ہو یا بے ایمان ہو یہ قانون انشاءاللہ بنے گا. آپ حضرات اس کے دفاع میں تیار ہیں؟ آپ کی قیادت آپ کو جہاں بلایا پائیں گے. اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.